بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق عمر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم کوئی بات شروع کریں، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور آج ہم اسی مناسبت سے جو ہے وہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہمارے جیسے پہلے جو ہے وہ پروگرام ہوتے تھے، ویڈیوز ہوتی تھی، اس سے تھوڑی سی ہٹ کے آج ہم بات کریں گے۔ پہلے ہماری موسٹلی ویڈیوز جو ہیں وہ ہوتی تھی پولیٹکس پر، سپورٹس پر، کرنٹ افیئرز پر، یہ وہ، لیکن آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، یکم محرم الحرام کے حوالے سے اور اس ہجری سال کے حوالے سے۔ یہ جو اسلامی سال ہے، اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں شہادت نہ ہوئی ہو، جس میں قربانی نہ ہوئی ہو۔ اگر ہم یکم محرم الحرام کو دیکھیں تو ایک ایسی فقید المثال، عظیم، جامع ہستی کی شہادت ہوئی ہے کہ جس کے نقصان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو یکم محرم الحرام کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اور اگر سال کے اواخر میں دیکھیں تو 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی، داماد پیغمبر، کاتب وحی، کاتب قرآن، کاتب خطوط پیغمبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ شہادت کا دن ہے۔ تو یہ جو اسلامی تاریخ ہے، اسلامی سال ہے، اس میں جو ہے وہ ہر مہینے میں، ہر دن میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شہادت وہ ہوئی ہے، کیونکہ اتنا بڑا دین ایسے ہی نہیں پھیل گیا۔ بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ نقصان اٹھائے ہیں صحابہ نے، بڑی بڑی پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ نے، اس کے بعد جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ وگرنہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی دین، کوئی بھی پیغام قربانیوں کے بغیر نہیں پھیلتا۔ اس وقت کوئی فیس بک نہیں تھی، کوئی واٹس ایپ نہیں تھی، کوئی ٹویٹر نہیں تھی، کوئی سوشل سائٹ نہیں تھی، کسی بھی چیز کے علاوہ صحابہ ہر جگہ پہ گئے ہیں، زمین کے ہر کونے میں صحابہ نے جا کر جو ہے وہ اسلام کا پیغام دیا ہے، اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ تو یہ قربانیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے مال چھوڑے ہیں، دولتیں چھوڑی ہیں، گھر بار چھوڑے ہیں، بچے چھوڑے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑا ہے۔ تو اصل اس ویڈیو کا جو ہے، اس پروگرام کا جو مقصد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے اسلام لانے اور لانے کے بعد میں جو زندگی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہمارے رہنما تھے، انہوں نے کیسی زندگیاں گزاری ہیں اور ہم کیسی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں پھر ان کے جو نقش قدم ہیں ان پہ چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے طریقوں پر چلیں گے تو ہی جو ہے وہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا روب و دبدبہ، جلال، عظمت اور وقار ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، وہ رستہ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا دبدبہ، روب اور کمال تھا حضرت عمر کا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے جو ہے وہ موت تھے۔ اس زمین پر اگر آج بھی دنیا یہودیت اور دنیا عیسائیت کے سامنے اگر حضرت عمر کا نام لیا جائے تو وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا روب اور دبدبہ تھا حضرت عمر کا۔ زمین کو مخاطب کرتے ہیں، اے زمین رک جا، عمر تیرے اوپر حکومت ایسے کرتا ہے جیسے میرے رب کا حکم ہے، جیسے میرے نبی کی سنت ہے۔ دریاؤں کو حکم دے دیا کرتے تھے کہ اگر چلنا ہے تو چل، ورنہ عمر کو تیرے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی ان کا حکم مانا کرتے تھے، زمینیں ان کا حکم مانا کرتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں مانتی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ وہ خدا تھے؟ کیا تھے وہ؟ ان کے پاس صرف ایک قوت تھی اور وہ تھی ایمانی قوت۔ ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر اسلام تھا، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں، مسجد نبوی میں، خلیفہ ہے خلیفہ، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی کیمرے، کچھ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بڑھیا آئی، چلتی آئی، اس بڑے مجمع کو جو ہے وہ کراس کر کے آئی، حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے، میں عراق سے چلی تھی، میں نے کہیں جانا تھا، میرے پاس مٹی کا تیل تھا، سڑک پر گری ہوں، میرا مٹی کا تیل جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، اگر تو حکمران ہے، اگر تو خلیفہ ہے تو میرا وہ تیل واپس کر۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ گری تم خود ہو،
تیل تمہارا جو ہے وہ مٹی نے پی لیا ہے، اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟ تو بڑھیا بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، میرے نبی کی صحابیہ تھی، کہتی ہے اس زمین پر حکومت کس کی ہے؟ ساکاتا عمر پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہائے، رب کے سامنے کل کو جواب دینا پڑے گا، کل رب مجھ سے پوچھے گا کہ میری ایک بڑھیا تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اس کی بات نہیں مانی، تم کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو حضرت عمر نے جو ہے وہ ایک خط لکھا، خط میں لکھا کہ اے زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر۔ 18 دن تک وہ بڑھیا چلتی رہی وہ خط لے کر، راستے میں کتنے یہودی، کتنے عیسائی، کتنے مشرک، کتنے کافر ساتھ ملتے گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کبھی زمینوں نے بھی تیل واپس کیا ہے۔ تو پھر تاریخ نے لکھا کہ جب بڑھیا نے وہاں پہ جو ہے وہ خط پھینکا تو عراق کی سرزمین نے مٹی کے تیل کا کنواں جاری کر دیا۔ تو یہ تھی وہ طاقت، یہ تھی وہ قوت جو اندر اسلام تھا، جو اندر دین تھا، جو اندر قرآن تھا۔ یہ اس کا دبدبا تھا، یہ اس کا روب اور وقار تھا، یہ اس کا کمال تھا۔ آج تک امریکہ جو ہے وہ اس کنویں پر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آج بھی طالبان کے قبضے میں ہے۔ بہت سے واقعے ایسے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، اگر ان کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے، اگر ان کو لکھنا شروع کر دیا جائے، اگر ان کو بتانا شروع کر دیا جائے تو ٹائم کی قلت ہو جائے گی، لیکن واقعات ختم نہیں ہوں گے، کارنامے ختم نہیں ہوں گے۔ بڑے دانا قسم کے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کے خلیفہ ہیں اور مسجد نبوی میں سو رہے ہیں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر، راتوں کو پہرا دیا کرتے ہیں گلیوں میں۔ اور آج کے حکمران دیکھ لیں، 50 گاڑی آگے پیچھے ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی گاڑی کا دروازہ کھول کر خود سے باہر نکلنے کی۔ جب یہ دنیا کی عزت، جب یہ دنیا کا پیسہ، جب یہ دنیا کی دولت دل میں سمائے گی نا تو پھر جذبہ عمر پیدا نہیں ہوگا، جذبہ ایمانی دل میں نہیں آئے گا۔ اگر دل کو ایمان سے منور کرنا ہے، اپنے دل کے اندر ایمانی قوت لانی ہے، اگر دل کو عمر کے جذبے سے بھرنا ہے تو پھر اس دنیا کو دل سے نکالنا ہوگا۔ تم دنیا کو دل سے نکالو، دین کو دل میں لاؤ، قرآن کو دل میں لاؤ، صحابہ کی عزت کو دل میں لاؤ، نبی کی سنت کو دل میں لاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی دنیا کو چھوڑا، رب نے دنیا اس کے قدموں میں لا کر کھڑی کر۔ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، ان میں واحد حضرت عمر ہیں جن کو میرے نبی نے راتوں کو رو رو کر مانگا کہ یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے۔ میرے نبی کے الفاظ تھے، اگر اس دین کو، اگر اس قرآن کو، اگر میری سنت کو دنیا میں پھیلانا ہے، دنیا میں ظاہر کرنا ہے، دنیا میں منوانا ہے تو اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر دے۔ پھر میرے نبی کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں، لیکن پھر میرے نبی کا ایسا کلمہ پڑا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مکے کے چودھری تھے، مکے کے سردار تھے، لیکن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، دولت، چدراہٹ، مال، اولاد، خاندان، ہر چیز چھوڑ دی اور میرے نبی کے قدموں میں آ گئے۔ جب قدموں میں آئے تو رب نے اتنا اوپر پہنچایا کہ میرے نبی نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ جس چیز کی نسبت میرے نبی سے ہوئی اس چیز کو رنگ لگتے چلے گئے، رنگ لگتے چلے گئے، اور جس انسان کی نسبت میرے نبی سے ہوئی اس کو بھی رنگ لگتے چلے گئے۔ حبشے کا غلام ہے، نسل در نسل غلام ہے، اوکاز کی منڈیوں میں بکتا آ رہا ہے، بکتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے خریدا، آزاد کر دیا، میرے نبی کے قدموں میں آیا اور میرے نبی کے دین پر ایسا پکا ہو گیا کہ انگاروں پر تو لیٹ گیا لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا۔ اس نسل در نسل غلام کو پھر کیا ملا؟ جب انگاروں پہ لیٹ کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر بدلے میں کیا ملا؟ کتنی عزت ملی، اتنی عزت ملی کہ چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز آسمانوں پہ آتی ہے۔ پھر ایسی عزت مل گئی۔ اسلام سے پہلے ابو بکر تھا، اسلام کے بعد صدیق بن گیا۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ اس دھرتی کے اوپر نبیوں کے بعد
پھر ساری کائنات سے افضل ہو گیا ہے میرا ابو بکر۔ عمر کے بارے میں کہا کہ میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جنگ کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 کے قریب اونٹ جو ہیں وہ مال و دولت سے لدے ہوئے میرے نبی کی راہ میں قربان کر دیے، اسلام کے لیے صدقہ کر دیا، دے دیے۔ میرے نبی نے کہا تھا اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، میرے رب نے اس سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی یمن کے فاتح بن گئے، خیبر کے قاضی بن گئے، حیدر کرار بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ 19 سال تک حکومت کی ہے، اور میرے رب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اے میرے نبی ان سے قرآن لکھوائیے، معاویہ صادق بھی ہے، معاویہ امین بھی ہے، معاویہ کے ایمان کی گواہیاں، معاویہ کی امانت داری کی گواہیاں میرا رب دیتا ہے۔ تو جب یہ اسلام میں آئے، جب یہ میرے نبی کے قدموں میں آئے تو رب نے اتنا اوپر کر دیا، عالم، اسٹوڈنٹ، فیکٹری مالکان، بزنس مین، بادشاہ، وزیر، مشیر، دولت مند، بڑے بڑے دولت مند جو بھی ہیں وہ میرے صحابہ کی جوتی کے نیچے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اتنا اونچا کر دیا میرے رب نے کہ رب نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دیں۔ تھوڑا سا واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس شہر سے بڑا پیار ہے، مجھے اس نبی کے شہر سے بڑا پیار ہے، لیکن یا اللہ میرا دل کرتا ہے مجھے شہادت ملے۔ صحابہ ہنسا کرتے تھے کہ عمر کیسی عجیب دعا مانگتے ہو، اس شہر کو تو رب نے کہا ہے کہ یہ امن والا شہر ہے اور شہادت تو ملتی ہے میدان جنگ میں، کیسی دعا مانگتے ہو؟ تو رب نے کہا کہ عمر مانگتا ہے اپنی جھولی کے مطابق، میں اس کو دوں گا اپنی قدرت کے مطابق۔ تو پھر رب نے کہا اے عمر تو نے صرف شہادت مانگی ہے، اس شہر میں شہادت بھی دوں گا، فجر کی نماز میں دوں گا، نبی کی مسجد میں دوں گا، نبی کے مصلی پہ دوں گا۔ اور پھر تقریباً 28 ذی الحج کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز کے دوران جو ہے وہ برچھا مارا گیا، اور پھر یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی لا ثانی اور اسلام کا یہ عظیم درخشندہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آج ایک نعرہ لگتا ہے بڑے زور و شور سے، آج ایک بات ہوتی ہے جب بھی محرم آتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام اس وقت زندہ ہوا تھا جب میرے نبی کو اپنے خاندان والوں نے پتھر مارے تھے۔ اسلام اس وقت بھی زندہ ہوا تھا جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے نابینا باپ، بیوی، بچوں، ماں باپ کو چھوڑ کر میرے نبی کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ جب عمر مسلمان ہوئے تھے تو گلیوں میں نعرے لگا رہے ہیں کہ کوئی ہے عمر کے راستے میں آنے والا، آج میں اسلام کو دار الندوہ سے نکال کر مسجد نبوی کے سین میں لے جا رہا ہوں، پھر مسجد نبوی کے سین سے نکال کر ایران تک، پھر افغانستان تک، پھر ترکی تک، حتیٰ کہ ہندوستان تک پہنچایا ہے حضرت عمر نے اسلام کو۔ اسلام اس وقت بھی زندہ ہوا تھا جب حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا تھا، خیبر کا قلعہ اکھاڑا تھا۔ اسلام اس وقت بھی زندہ ہوا تھا جب حضرت امیر معاویہ نے 19 سال تک اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ اسلام اس وقت بھی زندہ ہوا تھا جب زنیرہ کی دونوں ٹانگوں کو چیر دیا گیا تھا۔ اسلام اس وقت بھی زندہ ہوا تھا جب خباب کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا۔ اسلام کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوا تھا، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی تھیں، اسلام کے لیے بڑا خون دیا گیا تھا، اسلام کے لیے بڑا کچھ لوٹایا گیا تھا۔ اسلام اس وقت زندہ ہوا تھا۔ آج یہ چلے آتے ہیں نعرہ لگانے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 40 دن تک حضرت عثمان کا پانی بند رکھا گیا تھا، اس عثمان کے لیے پانی بند رکھا گیا تھا جو کبھی امت کے لیے کنویں خرید کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کے لیے پانی نہیں ہے، پانی کی ایک بوند کو ترس رہا ہے عثمان۔ اسلام اس وقت بھی زندہ ہوا تھا۔ اسلام کا کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں قربانیاں نہ دی گئی ہوں۔ بہت سی مثالیں ہیں، بڑی بڑی مظلومانہ شہادتیں ہیں جس کے بعد اسلام زندہ ہوتا تھا۔
تو یہ جو ہمارے اسلاف ہیں، یہ جو ہمارے صحابہ اکرام تھے، یہ جو ہمارے رہنما تھے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ان کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے، ان کا رستہ اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں اس تو سوا کوئی واہ نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہی کامیاب ہونا، یہ واحد راستہ ہے۔ میرے رب کا قرآن، میرے نبی کی سنت، میرے صحابہ کا رستہ، یہ تین چیزیں ہیں، اگر ان پر چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ اگر اسلام میں سے صحابہ کو نکال دیا جائے، صحابہ کو باہر کر دیا جائے تو پھر کوئی چیز بھی ہمارے پاس سلامت نہیں بچتی۔ جی، صحابہ کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی دردناک مظلومانہ شہادت ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ یہ سال جو ہے، یہ مہینے، ہر دن جو ہے وہ ہمیں شہادتیں ملیں گی تاریخ میں، اور انہی شہادتوں کی وجہ سے جو ہے وہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ دین قربانیاں مانگتا ہے، خون مانگتا ہے، اور صحابہ نے دی ہیں وہ۔ تو جناب یہ ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو انٹرو دیا ہے، چونکہ آج 1 محرم الحرام ہے تو اس کی نسبت سے یہ ایک ویڈیو بنانا میرے خیال سے بہت ضروری تھا۔ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ان چیزوں سے، کیونکہ یہ جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اسلاف تھے، رہنما تھے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس سمت جانا ہے، ہمارا رستہ کون سا ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ اس چینل پہ۔ تو اب جو ہے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ جو ہمارے اسلاف تھے، جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما، ہمیں ان کے رستے پر چلا۔ اور قرآن میں جو آتا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پر چلا اے اللہ، تو وہ نیک لوگ یہی تھے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔